مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں انتہائی قابل احترام، ان کا نیوز چینلز پہ بیان آ رہا ہے کہ کوشش ہوگی کہ پورے ملک میں ایک ہی دن عید ہو۔ یہ بڑا عجیب سا مضحکہ خیز سا بیان ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس پہ ریئیکشن ضرور ریکارڈ کرواؤں۔ کوشش کا مطلب سمجھ سے بالاتر ہے، اس لیے کہ چاند دیکھ کے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ہے، چاند نہ ہو تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس میں کوشش کا کیا مطلب ہوا کہ کوشش کا مطلب سمجھ سے بالاتر ہے؟ ہلال کمیٹی کے چند سالوں سے فیصلے ایسے ہیں جو بہت زیادہ تشویش کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اتحاد امت کے لیے ہمیں شریعت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ماہرین فلکیات سے جو میں نے رابطہ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن پاکستان میں یکم رمضان ہونے کا، یعنی جمعے کی رات کو چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے فلکیات کی روح سے۔ جب امکان ہی نہیں ہے تو آپ کوشش کر کے کیسے آپ اس کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے؟ ہم تو بہرحال اسی کے پابند ہیں کہ جو بھی حکومت کا فیصلہ ہوگا مانا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم یصوم الناس، کہ جس دن لوگ روزہ رکھیں تو اس دن رکھ لینا چاہیے روزہ، لیکن ہلال کمیٹی کی بہرحال ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ تو یہ جو عجیب سا بیان آیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ چاند جو ہے پورے ملک میں ایک ہی دن رمضان کا روزہ ہو اور ایک ہی دن عید ہو، یہ کوشش کا لفظ مضحکہ خیز سا لفظ ہے۔ آپ کوشش نہ کریں، اگر آپ کو چاند نظر آ جائے، شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے تو آپ رمضان کا اعلان کریں۔ کوشش کی آپ نہ عید کی کوشش کریں، نہ آپ رمضان کو پہلے لانے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ نے اتحاد امت پہ چلانا ہے پوری دنیا کو، پھر چاند دیکھنے کے تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ سعودی عرب سے فیصلہ کریں، جیسے دبئی اور UAE وغیرہ میں چاند نہیں دیکھا جاتا، وہاں کوئی ہلال کمیٹی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں، یعنی ہم مکہ مدینہ کے ساتھ چلیں گے، تو پھر ہلال کمیٹی ہی کو ختم کر دیا جائے کہ بھائی سعودی عرب میں جس دن چاند ہوگا تو ہم بھی اسی دن چاند کا فیصلہ کریں گے۔ تو اگر پاکستان کے حساب سے آپ نے چل رہا ہے جو شریعت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھ کے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا اور چاند دیکھ ہی کے افطار کرنے کا ہمیں حکم دیا، تو پھر چاند دیکھنے کا پراپر اہتمام ہونا چاہیے۔ پہلے بھی بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ فلکیات کی روح سے چاند کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا تھا اور عید کا اعلان ہو جاتا تھا۔ یہ چیز جو فلکیات کا علم جانتے ہیں ان میں بہت زیادہ تشویش کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیز۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس پہ ایک ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں کہ ایسا بیان نہیں دینا چاہیے جو لوگوں میں تشویش اور کھلبلی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے جو ہے جو باقاعدہ پراپر وے میں رویت کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر شرعی گواہوں سے ثابت ہوتا ہے اور فلکیات کی روح سے اس کا امکان بھی ہے، فلکیات پر شریعت نے حکم کا مدار نہیں رکھا، لیکن فلکیات کا علم آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ گواہی درست دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ یعنی چاند ہونے نہ ہونے کا مدار تو گواہی پر ہے، لیکن سائنسی علوم سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ گواہی درست ہے یا نہیں ہے۔ اس کی میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ دو گواہ اگر گواہی دے دیں کہ اس شخص نے چوری کی ہے اور وہ ثقہ اور قابل اعتماد گواہ ہوں تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کورٹ گواہوں کو دیکھے گی۔ لیکن اگر سائنسی آلات سے پتہ چل جائے، کیمرے لگے ہوئے ہیں اور دو بندوں نے گواہی دی کہ یہ شخص فلاں وقت میں آیا تھا اور یہاں سے چوری کر کے یہ گیا ہے، اور ہم نے جب کیمرے دیکھے تو اس میں ٹائم بھی مینشن ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس ٹائم پہ نہیں آیا یہاں پہ، تو سائنسی آلات سے ہمیں پتہ تو چل گیا نا کہ یہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، یہ دونوں جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، تو پھر کبھی بھی چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا کیونکہ گواہوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ 50 آدمی بھی مل کے گواہی دیتے ہیں نا ہم نے چاند دیکھا ہے، لیکن کیلکولیشن یہ بتا رہی ہے کہ چاند تھا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا، انسانی آنکھ اس کو دیکھنا یعنی اتنا باریک تھا کہ انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان سائنسی آلات سے ہمیں فوراً یقین ہو جائے گا کہ یہ جھوٹی گواہی ہے۔ تو شریعت نے حکم کا مدار گواہوں پر رکھا ہے، لیکن سائنسی آلات ایجاد اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ اس گواہی کو پرکھا جا سکے کہ گواہی ٹھیک بھی دے رہا ہے کہ غلط دے رہا ہے۔ اس کی اور آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج دیکھ کے روزہ افطار کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ کسی کو بھیجتے اور فرماتے کہ آپ دیکھو کہ سورج غروب ہو گیا، تو اگر وہ بتاتا کہ سورج غروب ہو گیا، گواہی دیتا، تو آپ افطار کر لیتے۔ شریعت نے بھی ایسا ہی حکم دیا، ہمیشہ سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے کہ بھئی آپ سورج دیکھیں، غروب ہو گیا تو آپ روزہ افطار کر لیں۔ لیکن اب جب سائنسی آلات نے ترقی کی ہے اور کیلکولیشن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ فار ایگزامپل کہ سورج غروب ہونے کا ٹائم 6:30 ہے شام کو، 25 آدمی 6:15 بجے آ کے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا، تو بھائی سائنس کی جو کیلکولیشن ہے، جو پوری دنیا اس پر متفق ہے، 2-4 آدمی نہیں۔ آپ امریکہ میں کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں گے، وہ بھی کہے گا کہ کراچی میں سورج غروب ہونے کا ٹائم 6:30 ہے، اس سے پہلے نہیں غروب ہو سکتا۔ جاپان کے سائنسدانوں سے پوچھیں گے، وہ بھی کیلکولیشن کر کے بتائیں گے کہ کراچی میں سورج غروب ہونے کا ٹائم 6:30 ہے۔ تو ان سائنسی آلات سے اور سائنسی کیلکولیشن سے ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ جن 50 آدمیوں نے گواہی دی تھی کہ 6:15 بجے سورج غروب ہوا، وہ جھوٹ بول رہے تھے، ان کو دھوکا ہوا تھا۔ تو
حکم کا مدار یعنی روزہ ہے یا عید ہے، اس کا مدار گواہوں پر ہی ہے. میں اس شریعت کے حکم کو چینج نہیں کر رہا، لیکن فلکیات کا علم یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ گواہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے گا. تو ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہفتے کے دن یکم رمضان ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اس لیے تھوڑا اس طرح کا بیان نہ دیں جو تشویش کا ذریعہ بنتا ہے. ہمارے لیے قابل احترام ہے، کسی کی ذات پہ طنز مقصد نہیں ہے. اور میں لوگوں کو ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ میرے اس بیان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر ہفتے کو رمضان کا اعلان ہو جاتا ہے تو آپ ہفتے کو روزہ نہ رکھیں، یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم بہرحال پابند ہیں. جو بھی حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے یا ہلال کمیٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، جہاں شریعت نے کہیں بھی اختلاف کا خطرہ ہو تو پھر حکومت کو اتھارٹی دی ہوتی ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے گی وہ سب پہ نافذ ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہلال کمیٹی فیصلہ کرتی ہے میں بھی مانوں گا اس کو، آپ بھی مانیں، لیکن ہلال کمیٹی کو چاہیے کہ اپنے فیصلوں کے طریقوں پر نظر ثانی کرے اور جو جس مقصد کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے پراپر گواہیاں لے، وہ گواہیاں. اور پھر فلکیات کے ماہرین بھی آپ کی جو ہلال کمیٹی میں موجود ہیں ان سے بھی مشورے لے کے کہ بھئی یہ گواہی کا درست ہونا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. کیونکہ بہت زیادہ کئی سالوں سے یہ تشویش ہو رہی ہے، ہلال کمیٹی کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو بالکل سمجھ سے بالا تر ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ماہرین فلکیات نے کہا کہ رمضان اس دفعہ 30 روزے مکمل ہوں گے، اور کراچی یونیورسٹی کے جو ماہر فلکیات ہیں وہ بھی، اور جو علماء میں فلکیات کے ماہرین ہیں انہوں نے بھی، دنیا بھر کے ماہرین فلکیات نے کہا کہ 30 روزے مکمل ہوں گے، لیکن 29 کے بعد اعلان ہو گیا کل عید ہے. بہرحال ہم سب نے عید منائی، اس میں آپ کو شک میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ فیصلے بہرحال تشویش کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اگر آپ نے اتحاد سے لوگوں کو لے کے چلنا ہے تو پھر بھائی کمیٹی ختم کریں. آپ پھر کہیں بھائی جو سعودی عرب کا جو فیصلہ ہوگا اب ساری دنیا اسی فیصلوں کو مانے گی، اگرچہ ہمیں شرعی لحاظ سے اس پہ تحفظات ہیں، یعنی ہم شرعی لحاظ سے اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، لیکن جس مسئلے میں اختلاف ہو اگر حکومت فیصلہ کر دے، ایسے انتظامی چیزوں میں، ہر مسئلے میں نہیں، ایسے انتظامی معاملات میں حکومت کا فیصلہ پھر سب پہ نافذ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے اتحاد ہی سے چلانا ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے یا سعودی عرب کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، تو پھر آپ کمیٹی ختم کریں، اس تکلف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر آپ سیدھا سعودی عرب کے ساتھ آپ کہہ دیں بھائی گورنمنٹ بنا دے بھائی ہلال کمیٹی کو ختم کیا جا رہا ہے، اور مکہ مدینہ میں جس دن روزہ ہوگا اس دن ہمارے یہاں بھی روزہ ہوگا، جس دن عید ہوگی اس دن ہمارے یہاں بھی عید ہوگی. اور اگر ہلال کمیٹی کا نظام لے کے چلانا ہے جو کہ ہماری نظر میں زیادہ شریعت کے زیادہ قریب ہے، تو پھر اس کو پراپر وے میں شہادتیں لینی ہے، اس کو اتحاد امت کی خاطر یا پورے ملک میں ایک ہی روزے کی خاطر اس شرعی حکم کو چینج نہیں کرنا ہے ہم نے. تو اس آپ باقاعدہ گواہیاں لیں اور فلکیات کے ماہرین سے آپ مدد بھی لیں، تو اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. چاہے پورے ملک میں ایک روزہ ہو یا 2 روزے ہوں، الگ الگ دن روزے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو اس فیصلے کے خلاف چلیں گے وہ گنہگار ہوں گے. تو اتحاد کے لیے وہ کام نہ کیا جائے جو تشویش کا ذریعہ بنے. جزاکم اللہ احسن الجزا.